بسم الله الرحمن الرحيم وضرب
جو میں بات تشریف رکھتے ہیں ان سے میری معتبر گزارش ہے کہ اوپر یہ تشریف لے ہیں. میری سوالات میں آپ کلام حاصل ہو چکا ہے. مولانا تشریف لا رہے ہیں جو حضرات میری آواز کو سننے ان سے میری معتبر گزارش ہے کہ جب سے پر شہر تشریف لے ہیں ایک بابا ضرور نہ سلوا ایک مطلب تجھے ایک اس سے بہتر نہ سلوا آج میں اس کی رفیق بطور خاص اس کی رفیق محسوس کیا آپ کہ جب لبوں نے میری علم چما جب لبوں نے میری علم چما کہ جب لبوں نے جب لبوں نے میرے علم چوما یوں لگا گلشن ارم چوما
روشنی علم چما شعر تمام زائرین کے حوالے سے اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو توفیق کرے کہ جیسے سب لگ جائے تو حکم ملے. یہ شعر بطور خاص کہ جو زیارت کو کربلا پہنچا، کہ جو زیارت کو کربلا پہنچا، کہ جو زیارت کو کربلا پہنچا، جو زیارت کو کربلا پہنچا، اس کا جنت نے ہر قدم چوما، اس کا جنت نے ہر قدم چوما، اس کا جنت نے ہر قدم چوما. کافی اثر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے بوسا لیا ہے جو کام کیا جاتا ہے اس کی نیت دیکھی جاتی ہے. بطور خاص کافی لکھے گا کہ ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا، ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا، ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا. شیخ جی آپ نے صنم چوما، شیخ جی آپ نے صنم چوما، ہم نے بوسا لیا ہے کعبے کا. شیخ جی آپ نے صنم چوما. کربلا سے آپ انشاءاللہ جائیں گے تو دیکھیے گا جو میرے دل کی صدا تھی وہ میں نے نظم کیا ہے کہ دل سے آئی صدا سبحان اللہ، دل سے آئی صدا سبحان اللہ، کہ دل سے آئی صدا سبحان اللہ، دل سے آئی صدا سبحان اللہ. کربلا جا کے جب حرم چوما، کربلا جا کے جب حرم چوما. شیخ حساس و شیر لکھے گا کہ شہر بھر کو لگایا سینے سے، کہ شہر بھر کو لگایا سینے سے، شہر بھر کو لگایا سینے سے، اور ماتھا بچشم نم چوما، اور ماتھا بچشم نم چوما. قسمت ہے مولا رقم جو کی سرور، مدح مولا رقم جو کی سرور، کہ مدح مولا رقم جو کی سرور، مدح مولا رقم جو کی سرور. شکر رب کا کیا قلم چوما، شکر رب کا کیا قلم چوما، جب لبوں نے میرے علم چوما. اور میں بڑے گزار ہوں جناب عالم عبدالآبادی صاحب
سے کہ واحد بارگاہ امام میں اپنا منسوخ ہے آج عقیدت پیش کرنا ہے ایک باواز بلند نعرہ سلوات ایک باواز بلند نعرہ سلوات سکون آنکھوں کو اشک رضا سے ملتا ہے سکون آنکھوں کو اشک رضا سے ملتا ہے ہمارا طرز عمل انبیاء سے ملتا ہے سکون آنکھوں کو اشک رضا سے ملتا ہے ہمارا طرز عمل انبیاء سے ملتا ہے ہمارا طرز عمل انبیاء سے ملتا ہے کلام پاک بھی کہتا ہے شکریہ زہرا کلام پاک بھی کہتا ہے شکریہ زہرا کہ ہر عطا بھی تمہاری عطا سے ملتا ہے کلام پاک بھی کہتا ہے شکریہ زہرا کہ ہر عطا بھی تمہاری عطا سے ملتا ہے کہ ہر عطا بھی تمہاری عطا سے ملتا ہے یہ شرک ہے تو فرشتوں سے بھی بتا دیجئے یہ شرک ہے تو فرشتوں سے بھی بتا دیجئے انہیں بھی رزق در مرتضی سے ملتا ہے یہ شرک ہے تو فرشتوں سے بھی بتا دیجئے انہیں بھی رزق در مرتضی سے ملتا ہے انہیں بھی رزق در مرتضی سے ملتا ہے شیخ سلمان فرمائیں گے تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو تمہارا چہرہ کسی کے خدا سے ملتا ہے تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو تمہارا چہرہ کسی کے خدا سے ملتا ہے تمہارا حق ہے وفاؤں کا رب کہیں تم کو تمہارا چہرہ کسی کے خدا سے ملتا ہے اور بطول سے ہے رسالت ہو یا امامت ہو بطول سے ہے رسالت ہو یا امامت ہو یہ درس ہم کو حدیث قصہ سے ملتا ہے یہ درس ہم کو حدیث قصہ سے ملتا ہے بطول سے ہے رسالت ہو یا امامت ہو یہ درس ہم کو حدیث قصہ سے ملتا ہے یہ شیخ سماعت فرمائیں گے تبسم علی اصغر پر کیا لکھا جائے تبسم علی اصغر پر کیا لکھا جائے یہ ابتدائی قدم انتہا سے ملتا ہے تبسم علی اصغر پر کیا لکھا جائے یہ ابتدائی قدم انتہا سے ملتا ہے یہ ابتدائی قدم انتہا سے ملتا ہے اور زمین پر ایک ہی خطہ ہے کربلا کے جہاں زمین پر ایک ہی خطہ ہے کربلا کے جہاں چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے زمین پر ایک ہی خطہ ہے کربلا کے جہاں چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے ہمیں حسین پر مرنے کا شوق ہے عارف ہمیں حسین پر مرنے کا شوق ہے عارف بابا بلند نعرہ سلوات زمین پر ایک ہی خطہ ہے کربلا کے جہاں چراغ سر کو اٹھا کر ہوا سے ملتا ہے اپنا سماعت فرمائیں گے ہمیں حسین پر مرنے کا شوق ہے عارف ہمیں حسین پر مرنے کا شوق ہے عارف یہ وہ مزاج ہے جو کربلا سے ملتا ہے یہ وہ مزاج ہے جو کربلا سے ملتا ہے میں نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کروں گا عالی جناب مولانا افضل حسین صاحب سے جو ممبر پہ آئے ہیں مجھے تو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ سلوات نعرے حیدری حیدری نعرے سلوات
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ حضرت اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ فہمیدہ بیگم صاحبہ حاضرین مجلس صاحبان علم موجود ہیں، مختلف بڑے بزرگ موجود ہیں، ان کے سامنے میرے لیے بولنا سخت ہے. بہرحال یہ اگر امام کے حکم کی تائید نہ ہوتی تو کوئی چھوٹا بول نہیں سکتا تھا اپنے بڑوں کے سامنے. اگر امام نے پشت بہار نہ رکھا ہوتا کہ جب میرے حق میں کوئی زبان کھولتا ہے تو لفظیں زبان اس کی ہوتی ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. جب کوئی پیچھے کچھ پناہی کے لیے ہوتا ہے تبھی اچکتا ہے آدمی. فطرت آدمی کا یہ بہت اچھل رہے ہیں، یہ بہت سارے کہنے لگے ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. تو جب دنیا میں کوئی بڑا ہاتھ کسی کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ اچھلتا ہے. تو اوپر بیٹھنے والوں کے پیچھے آل محمد کا ہاتھ ہے، کہتا ہے یہ اچھلتے ہیں. صلوات اکثر جو لوگ اس لائن کے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ کیسے بول لیتے ہیں، ایسا فلو ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اوپر سے کہہ رہا ہے آپ بیان کر رہے ہیں. ہم تو ٹوٹے پھوٹے ہم تو خود ہی اٹکا کرتے ہیں، ہمارے چھوڑ دیجیے جو لوگ بولتے ہیں کرا کرتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے مطلب لگتا ہے بس آ رہا ہے اور جب آپ بول رہے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کی کوئی کمال نہیں ہے کہ بس بول رہے ہیں. یہ جن بڑے لوگوں کا ذکر ہے ان کا اثر ہے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ بس خالی بیٹھ جاؤ سچے دل سے، مگر شرط یہ کہ نیت خالص ہو. جب نیتی میں جھول ہے تو پھر کیا ہوگا. یہاں تو اپنا جو کچھ ہے وہ سب یہی ہے اور انہی کے سہارے سے بولتے ہیں، انہی کے سہارے سے پڑھتے تھے. ہماری کیا بات کیا بولنے اپنے استادوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ جائیں. لیکن بہرحال ٹوٹا پھوٹا عالم ہو. اب رہی بات یہ کہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ بات نہیں ہوتی جو عام طریقے سے ہوتی ہے. تو مولانا آج ملی تو تم پڑھ لیتے لیکن تمہاری زبان لکنت کر رہی تھی، یہ عموماً شکایت نہیں تھی. آج آپ بہت جملے پھسل رہے تھے، زبان گڑبڑا رہی تھی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اس کے پیچھے ہمارے پیچھے واقعہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھائی مشہور روایت موجود ہے متفق علیہ، سنی شیعہ کا کوئی اختلاف نہیں. ہمارے اور آپ کے 2 امام، امام حسن اور امام حسین. پیغام بھی ہو سکتا ہے اور ایک بات ہے. امام حسن جب اپنے نانا کے خطبے مسجد سے نبوی میں جاتے تھے اور پلٹ کے آتے تھے تو جناب سیدہ پوچھتی تھی بتاؤ آج نانا میں تمہارے کون خطبے میں کیا تھا. کیوں پوچھتی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ خود معصوم تھی، معصومہ تھی، بیٹے معصوم تھے. اور مزے کی بات یہ کہ یہ مسجد نبوی اور یہ بیت رسول، یہ بیت فاطمہ، ارے گھر کا دروازہ ہی کھلتا ہے تو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات یہ کہاں سے ممکن ہو سکتی کہ ادھر خود سنا ہی نہیں رہا ہے کہ ابا کیا کہہ رہے ہیں. پھر بھی بچوں سے پوچھ، بیٹے سے پوچھتی بتاؤ ابا نے آج بہانہ میں تمہارے خطبے میں کیا کہا. شاید پیغام دے رہی کہ بچوں کو خالی مجلس میں نہ بھیج دینا بلکہ جب پلٹ کے آئے تو پوچھنا کیا پڑھا ہے. اگر یہ عادت پڑ جائے گی تو سب سننے لگیں گے، جب سننے لگیں گے تو کچھ آ جائے گا، ورنہ آئیں گے جس نیت سے اسی نیت تک محدود رہیں گے. مجلس میں اسی لیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں سننے آتے ہیں، ایک آتے ہیں خالی حاضری لگانے کے لیے. اب انہیں بلایا ہمیں جاننا ہے کون پڑھے گا کیا پڑھے گا، اس سے لینا دینا مطلب ہے. محرم تو ہے نہیں ورنہ پوچھ لیتے نظر مولا کا ہے سربار دیکھیے فوراً پوچھ لیتے کہ نظر مولا کا انتظام ہے کہاں ہے، تو کہے ٹھیک ہے ہم اسی میں آئیں گے. ہم نے تم کو بلایا مجلس میں، تم آؤ گے نظر مولا میں فائدہ کیا، تو بس نظر مولا ہی تک رہ جاؤ گے، مجلس سے کچھ نہ ملے گا. سلوات دیکھیے تو بات سے بات کہتی ہے. بات تو شہزادی سے پوچھا، شہزادی نے اپنے بیٹے امام حسن سے پوچھا، وہ بتا بچے تھے وہ بیان کرنے پیغام دے رہی تھی کہ اپنے بچے. تو اب وہ امام ہے، وہ ایمان کی ماں ہے، لیکن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے.
تو اب اپنے بیٹے سے پوچھی نانا کیا، وہ اپنے بچپن والی زبان سے بیان کر دی۔ اب وہ جب شوہر آئے تو حسن نے میرے یہ کہا، حسن نے یہ ابھی بھی ازواجی زندگی کا آغاز تو نہیں لوگ پلٹ کے پوچھا کہ اب باپ ہے علی، ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ ذرا ہم اپنے بیٹے کی سنیں کس طریقے سے گفتگو کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ پردے کے پہلے آ گئے اور ایسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ جہاں پر حسن کا سامنا نہ ہو۔ اب حسن مجتبیٰ آئے اور پھر وہی سوال ہوا، نانا نے کیا کہا بیان کہ اماں یہ ہوا کہ جب بڑے موجود ہوتے ہیں تو ان کا روگ یہ ہوتا ہے کہ زبان لفنت کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جس آیہ مبارکہ کی سرنامہ قرار دیا، اسی کے ذریعے تھوڑی سی گفتگو، بہت طولانی گفتگو کا موقع نہیں مقبول کہتے گھڑی نہیں دیکھی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ ہم سے، آپ سے نہیں، جملہ بتا رہا کسی اور پارٹی سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، ان سے کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو۔ اس کا مطلب 1400 سال پہلے اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ والے بہت ہو جائیں گے، لہذا پہلے ہی رات بتا دیا توحید خالص کا علم برداری۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو توحید والے ہیں، بس اللہ تو بھائی میں نے کہا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کو تو معلوم تھا کہ کل یہ ہونے والا ہے، یہ وقت ایسا آئے گا کہ یہ صرف اور صرف ہم کو ہی مانیں گے اور باقی میرے محبوب کو بھول جائیں گے۔ تو لہذا اللہ نے پہلے ہی تموّل کر دیا، یہ کہہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو، میرا اتباع کرو۔ جب تک تم میرا اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری محبت قبول نہیں ہوگی۔ اچھا تو اس کو کرو گے تو بھی کیا ہوگا؟ اگر یہ تم کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، خالی محبت ہی نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ ہم وہ کہہ رہے ہیں ہم بخشنے والے، تم کرو نہیں، جب سلوات بھیجیے پر محمد بخشنے والا کہہ رہا ہم بڑے بخشنے والے، ہم یہاں سوچ رہی ہیں بخشے جائیں گی، وہ بخشا جائے گا، ہم اپنی فکر کرو، اللہ کو مانو، اللہ امید بے امیدی نہیں کیا، اللہ کہہ رہا ہم بخشنے والے بخشیں گے، لیکن تب جب اس کے محبوب کی اتباع کرو گے تب، یہ تھوڑے بخشے۔ تو اب یہ طے ہو گیا، اصول دو چار والی وجہ جو مجھے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے بھیا وہی میں پڑھواتا ہوں، میرے ہی پلے پڑتا تو میں سمجھاؤں گا کیا کروں۔ تو رسول کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اب ایک لفظ ہے اطاعت اور ایک لفظ ہے اتباع، دونوں لفظیں ہیں قرآن کی لفظیں ہیں اور دونوں عربی کے لفظ ہیں، اطاعت بھی عربی ہے اور اتباع بھی، اور دونوں قرآن میں جگہ دی گئی ہے۔ اطاعت کے لیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی، اور اتباع بھی کرو۔ تو جب یہ دونوں ہیں تو فائدہ ہی کیا نہیں؟ ابھی اردو تو ہے نہیں کہ چھوٹی سی زبان ہے، یہ عربی ہے، بہت بڑی زبان ہے، اس پہ ہر ایک لفظ کے پیچھے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ اب یہ جو کہا گیا اطاعت کرو اور اتباع کرو تو دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے کہ اطاعت کرو اتباع کرو، لیکن اس میں دونوں میں فرق ہے، اطاعت اور ہے اتباع اور ہے۔ اب میں آسان لفظوں میں کروں، اطاعت ہمیشہ ہوتی ہے قول کی اور اتباع ہوتی ہے فعل کی۔ ہم کہیں نماز پڑھو، ممبر کو بیٹھ کے کہ بھیا خدا کے لیے نماز پڑھو، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں، نماز پڑھو، اور یہ بچے ہم کو سن کے اکثر پڑھنے دیں تو یہ کہا جائے کہ اختر نے کہا تھا ان بچوں نے عمل کیا، تو یہ کیا کیا؟ اختر کے قول کی اطاعت کی، جو اس نے کہا تھا اس پر عمل کیا۔ مجلس ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے کھڑے ہو کے زیارت وارثہ پڑھا دی۔ اب اگلی مجلس میں ہم پہنچے، دیکھا ہم وہاں شریک ہونے پہنچے، دیکھا بکرو بھائی پڑھا رہے ہیں، مجلس ختم ہوئی یہ پڑھا رہے ہیں، مولی صاحب وہاں بیٹھے تھے یہ پڑھا رہے ہیں،
ہم نے کہا اتنی لمبی مجلس ہو گئی، اتنی بڑی تم نے زیارت پڑھا دی؟ کہنے لگا مولانا اس دن آپ کو پڑھاتے دیکھا تھا، ہم سمجھ گئے تھے یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے جب یہ کر رہے ہیں۔ مولوی ثواب کا بتاتے ہیں، خود کرتے ہیں، ہم کو نہیں بتاتے۔ سلام بھیجیے گا محمد والے تو ہم نے کہا بھائی تم سے ہم نے کہا کب تھا کہ تم پڑھنا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ زیارت نماز کے مجلس کے بعد تم زیارت وارثہ پڑھ دینا، تم نے کیوں پڑھی؟ کہ نہیں ہم نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو لہذا ہم نے آپ کی اتباع میں پڑھی، جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا نہیں، تو یہ جو عمل ہوا اس کو کہا جائے گا اتباع، جو ہم نے کیا وہ تم کرو۔ تو قرآن نے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، رسول کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے، جو رسول کہے وہ بھی کرو، جو کرے وہ بھی کرو۔ صلوات بھیجیے محمد والے مسئلہ پھر رکھ کے رہے قول اور فعل۔ اب رسول نے کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے، کچھ کہا ہے، کچھ کیا۔ مسلمانوں بڑے چالو، جو کہا تھا وہ کر لیا، جو کیا وہ کرے ہی نہیں۔ ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں جب وہ مسئلہ کرے، وہ تو باپ تھے، نانا تھے، داماد و سسرے کا معاملہ تھا، بھائی بھائی کا معاملہ تھا، نہیں، اسی لیے قرآن اتباع کرو، اتباع کرو، مطلب کہ جو میرا رسول کہے وہ بھی کرو اور جو میرا رسول کرے وہ بھی کرو۔ اب ذرا آؤ ذرا دیکھو رسول کی 63 برس کی حیات طیبہ میں 23 برس تبلیغی نکال کے دیکھو، اس تبلیغ میں جہاں نماز کا حکم دیا، جہاں زکات کا حکم دیا، جہاں جہاد کا حکم دیا، جہاں ماں باپ کے حکم بتائے، جہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بتایا، وہیں کیا کیا؟ رسول اپنی بیٹی فاطمہ کے در پر جا کے سلام کرتے تھے کہ نہیں؟ حسین کو کچھ کا بٹھا کے ان کی مدحو ثنا کرتے تھے نہیں؟ علی کو ہاتھوں بلند کر کے منقول کو کہا کہ نہیں؟ سلوات بھیجیے گا محمد اب یہ جو عمل ہے پیغمبر کا، یہ جو پیغمبر نے کیا یہ سب ہے ان کا عمل، اور قرآن کہنا ہے میرے محبوب کی کرو اتباع، محبوب کی کرو اتباع۔ تو اب جب واضح حکم ہے کہ اتباع کرو، تو ہم نے دیکھا رسول جناب سیدہ کے گھر پر نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ سلام کرتے تھے۔ ہم نے کہا یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے محبوب کی اتباع کرو۔ ہم نے کہا سیدہ تو ہے نہیں، ان کا بیٹیوں کے روضے موجود ہیں، ان کی قبر کی شبی موجود ہے، ہم نے نماز پڑھی ولو نہیں گئے، ہم نے کہا ان کی قبر کا رخ کر کے کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، کہ یہ کیا کرو کہ اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے جو میرے رسول نے کیا ہم وہ کر رہے ہیں۔ یہ مجلس کیا ہے بھیا؟ یہ کیا ہے؟ کہ یہ بھی اتباع رسول ہے، یہ بھی اتباع رسول ہے۔ اگر رسول نے نہ کری ہوتی تو کبھی نہ کرتے۔ یہ مجلس کیا ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں مجلس سے اس کا کیا لینا؟ یہ جو لوگ مجلس میں آتے ہیں انہیں کیا پتا مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے آ کے دیکھو تو مجلس میں ہوتا کیا ہے۔ مجلس میں داخل بیٹھا، سب سے پہلے قرآن کا سورہ پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہی قرآن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، پھر رسول کا قول، پھر تعریف اہل بیت، اس کے بعد قال اللہ تعالی رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا گیا، پھر ہوتے ہوتے حرام حلال جائز ناجائز مستحبات واجبات، اور اسی کے بیچ میں علی کی فضیلت، حسن کی فضیلت، حسین کی فضیلت، سیدہ کی فضیلت۔ اور یہی تو رسول اللہ کرتے تھے، ممبر پر بیٹھے ہوئے حمد خدا کر رہے ہیں، حرام و حلال کی باتیں بتا رہے ہیں، قیامت دکھا رہے ہیں، اور اسی کے حق بتا رہے ہیں۔ اور اسی میں نواسا آیا، دامن ابا میں پیر الجھا، حسین کو گود میں لے لیا، حالا حسین ہو والہو ہو وفضلو ہو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے ذکر کرتے کرتے حرام و حلال بتاتے بتاتے یہ حسین کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ کہ یہی تو میری اتباع ہے، ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ نے کہا تو ہم کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیے تو یہ اتباع پیغمبر ہے۔ قرآن نے کہا میرے محبوب کی اتباع کرو، اور ہم کو یہی کرنا، اتباع کرنا، اطاعت بھی کرنا ہے اور اتباع بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو آیت ہمیں پڑھی اس میں اتباع کا حکم آیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اتباع پہ گفتگو کرنا ہے اور تمام بھی کرنا ہے، اتباع کرو۔ تو ہم نے کہا اتباع ہوتی ہے ہمیشہ فعل کی، اطاعت ہوتی ہے قول کی۔ تو اب جب اللہ نے رسول کو کے متعلق قرآن میں یہ آیت آئی تو کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی؟
آیت منسوخ ہوئی کہنا استغفراللہ آیت بھی آج بھی قرآن میں پکار کے کہہ رہی تم تو حکم اللہ فضلونی رسول کا اتباع کرو. تو ہم کہیں یا اللہ میاں یہ کون سی پالیسی ہے؟ ہم سے کہا رسول کا اتباع کرو اور رسول کو تو 11 ہجری میں بلا لیا اپنے پاس. رسول تو دنیا سے چلے گئے اور ہمیشہ اتباع ہونے کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے. جب فاعل ہی نہیں تو فعل کرے گا کون؟ اتباع ہو کس کی؟ بھئی اتباع اسی کی ہوگی نا جو موجود ہے. کب بخوبی کی باتیں کروں، ان کی سیرت کتابوں میں موجود ہے. اما جب سیرت کتابوں میں لکھ دی جائے تو وہ فعل کہاں رہ جائے گا؟ وہ پریکٹیکل نہیں، وہ تھیوری میں تبدیل ہو جائے گا، وہ تھیوری بن جائے گی. تو مسئلہ اس کے لیے پریکٹیکل ہونا چاہیے کہ وہ کھڑا ہو، ایسے جھکو، ایسے ہاتھ رکھو، ایسے کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی جن کے کیا نمونے نہیں تھے وہاں طریقہ نماز بدل گئے، جہاں نمونے موجود تھے وہاں بھی ویسا ہی ہے. چلو صلوات کے جیون تو اب ضروری ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ کو تو دنیا سے جانا تھا ہی. آب حیات کون بھی کیا ہے؟ دنیا سے بھجوایا ہو جائے رسول چلے گئے. تو پھر اللہ میاں کو ایسی قرآن میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی جو ہو نہیں سکتی تھی. کیا خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھ سکتا کہ وہ قیامت تک کی زندگی دے دے؟ اما شیطان کو دے سکتا ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنائی اس کو اٹھا لیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بس وقت معلوم تک وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ ارے کیا کہنا، واہ واہ ہے کہ نہیں؟ ہمیں سارے مسلمان جی زندہ ہے. تو یہ سب زندہ تو محمد کو نہیں زندہ ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 ہجری میں وصال نہ ہوتا. کہتے نہیں بھائی ہم نے ان کی سیرت نمونے عمل بنائی ہے، لہذا اب یہ وقت معلوم کہ آگے قیامت تک زندہ رہیں گے اور مسلمان ان کو دیکھے کہ جو کچھ ان کے کرتے ہوئے اطوار اس پر عمل کرے تبھی وہ ہم اس سے محبت کریں گے. لیکن ایسا ہوا تو نہیں. حضور دنیا سے پیکر خاکی جو ان کا تھا وہ دنیا میں سے چلا گیا. پیکر نوری وجود ان کا آج بھی قائم اور ہمیشہ قائم اور قائم رہے گا. اچھا چلے گا تو پھر مسئلہ تو الجھ کے رہ گیا. یہ اللہ میں تو میرے آیت بھی منسوخ کر دیتا تو جواب پتہ نہیں آیت تو وہی رہے گی. تو اب اس کے لیے پھر دوسری آتی ہے کہ یا تو پھر کچھ اللہ میاں ایسی سی ڈی ایجاد کر دیتے. ہاں وہ ایک سی ڈی بنا کے نبی کے دوسری اس میں پورا نبی اللہ کا وہاں کا سسٹم دے دیتے کہ دیکھو میرا رسول صبح اٹھتا ہے، ایسے وضو کرتا ہے، ایسے برش کرتا ہے، ایسے کھانا کھاتا ہے، ایسے ناشتہ کرتا ہے، ایسے کھانا کیا جاتا ہے، ایسے پڑوسیوں سے ملتا ہے، ایسے صحابہ کیا جاتا ہے، ایسے اپنے اہل بیت سے ملتا ہے، ایسے ذکر کرتا ہے. اس میں ہم سی ڈی لگاتے ہیں اسکرین پر اور یہ بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پر دیکھ لیتے ہیں. ہاں رسول اللہ ایسے کر رہے ہیں، ہم بھی انہیں کی اتباع کریں گے. آج نماز کے سلسلے میں یہی تو ہو رہا. ہم ویسی نماز پڑھیں گے جیسے عبداللہ شیستانی پڑھتے ہیں. اب ڈھونڈی جا رہی ہے نہیں کرتے. امام یعقوب ان کی نہ دیکھو، علی کی نماز دیکھو. صلوات بھیجیے عالم بھی تو انہی کی نماز پڑھتے جو اہل بیت نے پڑھی تھی. وہ الگ کی کوئی تھوڑی نہ دیکھ لیں گے. باہر ہمیں ضرورت اب تو ایسا بھی نہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی سیڑھی بھی نہیں. جب آپ قدرت آئے گا بیوقوف، نادان، جاہل، بے پڑھے لکھے، کچھ غور و فکر کر تو ابھی مل جائے گا. دیکھیں قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا، اور حدیث معصوم کو سمجھنا ہو تو قرآن کے در پر جانا پڑے گا. پلے نہیں پڑھ سکتا قرآن جب تک اہل بیت کی مدد نہ لے، اور سمجھ میں نہیں آ سکتی حدیث جب تک قرآن سہارا نہ دے. یہی تو حدیث کے سند ہے کہ اگر صحیح ہو تو ٹکرائے، اگر ٹکرا جائے تو پھر تو ہمارا ڈپلیکیٹ مال ہے، ہماری طرف نہیں، جو میچ کر جائے وہی. تو قرآن کہتا ہے اتباع کرو. قرآن کہتا ہے اتباع کرو محبوب کی. وہ محبوب کون؟ لولا وما خلق الافلاق. تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو افلاق میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. سب کچھ تو تمہارے تاج محل اس محبوبہ نے کی محبت میں بنوا دیا. وہ سمجھ میں آتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پوری کائنات بنا دی. سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بھیجیے بھائی. وہ چھوٹے سے خطے کا بادشاہ تھا، اس کو اس سے محبت تھی، اس نے اس کی یاد میں بنایا. اللہ اللہ ہے، اس کو اپنے محبوب سے محبت تھی، لہذا اس کے صدقے میں پوری کائنات بنا دی. ختم ہو. اس کے جیسا وہ ویسے اس کی بنائی ہوئی چیزیں باہر آئی. تو اب یہ ہو گئی. تو ایسا تو نہیں ہو. تو اب اس کو سمجھا کیسے جائے؟ بھائی یہ جھنجھٹ کی تقریر منٹوں میں ہم آسان کر کے آگے بڑھ جائیں. تو اب اس کے لیے رسول کی ایک بہت مشہور حدیث جو سنی شیعہ سب کے کیا دھڑلے سے پڑھی جاتی ہے اور دھڑلے سے لکھی گئی. ہاں وہ قاعدے سے، اور ہمارے کیسے زیادہ ان کے یہاں زور دیا گیا اس حدیث پر. شاید میرے چھوٹوں کے لیے یہ بات نہیں ہو، ہمارے کیسے زیادہ ان کے اس حدیث پر زور دیا گیا علماء میں. وہ کون سی حدیث جو ہمارے کیا عموماً چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو یاد ہے؟
تھوڑی سی یاد ہے لیکن یاد ہے کیا کہہ کون سی؟ اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد. یہ حدیث کا آخری کا ٹکڑا ہے، پہلے کی نہیں یاد ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. وہاں سے شروع کی سیکونوا بعدی، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سب کے سب محمد ہوں گے. ان میں کا پہلا بھی محمد، ان کا آخری بھی محمد، ان کا درمیانی بھی محمد. یار یہ کون سی حدیث ٹیکنیکل بیان کیے دے رہے رسول اللہ. معصوم نے پوچھا کیا مولانا جی کیا کہہ دیا کہ سب کے سب محمد ہوں گے؟ پوچھنے والے کے ہاتھ میں قرآن تھا. پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا قرآن کا کھولو. کھولا. کیا ہے؟ کا بقرہ. کا ہے کیا یہ؟ کا قرآن. آگے بڑھو. یہ کیا ہے؟ نساء. کا ہے کیا؟ کا قرآن. کیا ہے؟ توبہ. کا ہے کیا؟ قرآن. یہ کیا ہے؟ یاسین. کا ہے تو قرآن. کا یہ کیا؟ رحمان. کا ہے تو قرآن. کا سمجھ میں آیا کون؟ کا نہیں مولا صاحب ابھی بھی نہیں سمجھا. بند کر دے. ہے اصل قرآن الگ کر دے تو یہ مختلف سورے. ویسے یہ جعفر صادق وہ محمد باقر وہ علی رضا سمجھے تو سب کے سب محمد. صلوات بھیجیے محمد. سب محمد. اب جب یہ سب کے سب محمد، حدیث نے کہہ دیا کہ سب کے سب محمد ہیں. پیغمبر کی مستند حدیث ہے. ابھی دو جملے اس پر کہہ دوں گا، نہیں پہلے تو کہہ دو بڑے تو پھنسا نہ پائے. کیوں دونوں کیا مشترک ہے؟ ہم سے زیادہ ان پہ کیا کیوں؟ اس رحم میں بات آ جائے گی تو عرض کر دوں کیوں ہمارے کیسے زیادہ ادھر اس حدیث کی اہمیت ہے. یہ رسول کی مستند حدیث ہے. اس میں تھوڑا سا لفظوں کا ہیر پھیر بڑے بھائیوں نے کیا. مین قریش وہ سب قریش سے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، اور ناموں میں تھوڑا سا کاٹ دیا، مگر عدد 12 سے انکار نہیں کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے 12 خلیفہ ہوں گے. اور یہ مستند حدیث مانی. اب ہوا کہ جب بنی عباس برسر اقتدار تھے، پہلے تو بنی امیہ تھے، بنی امیہ سے بنی عباس نے اقتدار چھینا ہے قتل حسین کا بگل بجا کے، اور کام وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا اور اس سے بھی کچھ حد تک بڑھ گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہو کہ دو وہاں تو یہ بنی امیہ والے کہہ رہے تھے، رسول نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. پہلا وہ، دوسرا وہ، تیسرا وہ، چوتھے وہ، 5ویں ہمارے وہ، 6ویں ہمارے وہ، 7ویں ہمارے وہ اپنی والوں کو بیان کر رہے تھے کہ یہ ہیں. جب بنی عباس کے پاس اقتدار آیا تو بنی امیہ نے کہا جھوٹے ہیں یہ تو ہے نہیں، 12 ہمارے والے تھے ہمارے. انہوں نے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، خالی 4 موالی تھے، 5واں یہ ہے، 6واں. اب جو دونوں میں چھڑی تو وہ ان کو جھوٹا کرے، وہ ان کو جھوٹا کرے. وہ کہے مروان تھا، وہ کہے عمران یہ تھا، وہ کہے ہشام تھا، وہ کہے عبد الملک تھا، کوئی بولتا مروان تھا. وہ ایک کو ڈھالے وہ دوسرے کو بھگائے. وہ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ حدیث اتنی اچھل گئی کہ چھپائے چھپتی نہیں. صلوات بھیجیے پر محمد. علماء نہیں جانتے کہ ہمارے رسول کے 12 جانشین کون ہیں. عوام تو بہت دور کی چیز ہے جو نہیں جانتے، اس کی وجہ کہ 80 سے زیادہ ہیں خلیفہ جو بعد میں ہوئے جنہوں نے اپنے کو رسول کا جانشین کہا، اور رسول نے کہا ہے 12. تو بھیا اب 80 میں سے 12 ہی تو صحیح ہوں گے، باقی تو ڈپلیکیٹ ہوگا. اب وہ چچا بھتیجے کو کہتا ہے وہ ان کا والا نہیں ہے ڈپلیکیٹ، ہمارے ماموں ہیں. وہ کہہ رہا ماموں کہتا ہے ان کے بہن غلط ہے، ہمارے دلہا بھائی صحیح ہے. وہ کہہ رہے ان کے ابا صحیح ہیں، ان کے وہ غلط ہے. بس ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اور یہ حدیث کھل کے کھل سامنے آتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ جو ان کے بڈھے نہیں جانتے ہمارے بچے جانتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. اس طرح سے وہ حدیث ہمارے لیے 12 کی. اب 12 ہمیں صدی سے نہیں، مطلب ہے ہم جس بات کو کہہ رہے تو اس کے ذہن میں. اب رسول نے کہا میرے 12 خلیفہ اور وہ سب کے سب محمد ہوں، تو سب کے سب محمد ہوں گے. اب آیا قرآن نے کیا کہا؟ اتباع کرو کس کی؟ محمد کی. رسول کہے میرے بعد 12 ہوں گے اور وہ سب کے سب محمد ہوں گے. تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جب سب کے سب محمد ہوں گے، قرآن محمد کی اتباع کا حکم دیتا تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی محمد موجود رہے گا، اور جس کے زمانے میں جو محمد ہو وہ اس کی اتباع کر لے، گویا محمد مصطفیٰ کی اتباع ہوگی. صلوات وہ اس کی. جو علی کے زمانے میں ہے وہ علی کی، وہ ان کے لیے محمد. جو حسن کے دور میں ہے وہ حسن محمد ان کی. جو حسین کے زمانے میں ہے وہ حسین کی اتباع کرے، گویا محمد کی اتباع. اسی لیے تو کہا تھا لحم کا لحمی و دم کا دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا قول میرا. اما اس سے زیادہ کیا
کہہ دیا کہ پہلے کی بات 11ویں سے جوڑ دو، 11ویں کی پہلے سے کوئی گناہ نہیں. صلوات ہے یہ محمد یہ ہے کمال. ایک کیونکہ جہاں سے پہلا پڑھ کے آیا تھا وہیں سے آخری پڑھ کے آیا تھا، سب ایک. مجھے کہیں اور لے جانا ورنہ میں یہیں پر رکتا اور بات یہیں پہ تمام کرتا، لیکن مجھے منزل آگے کیونکہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں. منزل جس مناسبت سے کوشش ہوتی کہ وہ بیان سے لڑکا ہو جائے. تو اب یہ تو اتباع کا، قرآن نے کہا اتباع کرو محبوب کی. محبوب خدا نے کہا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، وہ سب محبوب خدا ہوں گے. علی بھی محبوب خدا، حسن بھی محبوب خدا، حسین بھی محبوب خدا. تو اب جس کے زمانے میں جو خدا کا محبوب ہو وہ اس کی اتباع کریں گے، تو گویا محبوب خدا کی اتباع ہو جائے گی. اب ہم بھی اتباع کر رہے ہیں، آپ بھی اتباع کر رہے ہیں رسول اللہ کی یا اماموں کی. خالی ہم ہی تھوڑی نہ ہے، ہمارے ساتھ ایک بڑی پارٹی اور بھی ہے. کیا کہنا. ہاں اگر ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا قیامت ہو جائے گی، گھر میں جہاں نہیں ملے گا. سمجھ لیے مسجد پڑھنا تو بھول جائیں گے. وہ کون ہے؟ صنف نسواں، خواتین حضرات. بھائی ایک پارٹی، 2 پارٹیاں نا، مرد اور عورت، اسی کا مجموعے کا نام تو دنیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہو ایمان نہ، یہاں بغیر ان کے کاروائی نہیں چل سکتا. گھر کا نظام تو چل نہیں پا رہا، دنیا کیا چل پائے گی. تو لہذا اب قرآن مجید نے جو یہ کہا کہ اتباع کریں، تو اللہ میاں کو چاہیے تھا کہ اس آیت کی کہیں اور وضاحت کر دیتا کہ یہ جو میں نے حکم دیا ہے اتباع کا، یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اس میں عورتوں کا کوئی لینا دینا نہیں. پورا قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے، کہیں مل جائے تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے، مجھے بتا دیجیے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہو کہ صرف اور صرف محمد کی اتباع مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گے. ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے. حکم عام ہے. علماء کہتے ہیں یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے. تو اتباع میں نے پہلے کہہ دیا عمل کی، فعل کی اتباع ہوتی ہے. تو جب فعل کا اتباع ہوتا ہے تو جو رسول کرتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے. اب ہماری شریک حیات، انہوں نے آیت پڑھی مولوی صاحب کی ہم بھی دلہن ہیں، کوئی کم تھوڑی نہ ہے، بھلا ممبر بنی بیٹھتے. اور ہم سے کہیں دیکھیے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہاں لکھا ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے کہا بولے رسول کا اتباع کرو. اگر کرو گی تو کیا ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اما جس سے اللہ محبت کرے اس کا بیڑا تو نہیں پار ہوگا. یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ اسی سے کرتا ہے جو محبوب خدا سے محبت کرتا ہے. اللہ ہر ایک سے نہیں ہوگا. یہ تو دنیا کی فطرت ہے کہ ہر بڑے کو کہتے ہیں ہم ان کو چاہتے ہیں. میں بڑا تم کو کہے کہ ہم چاہتے ہیں تب کما لے. یہ تو بات ہے، باہر کچھ ہو گئی بات، آگے بڑھ جائیں تو پھر لمبی کھینچی جائے گی بات. تو اب وہ کہنے لگی کہ اس میں تو لکھا ہے کہ ہم کو اتباع کرنا ہے نبی کی. ہم نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے. تو کہنے لگی پھر ہم نے سیرت کی کتاب اٹھا کے پڑھ لی ہے اور اب جو جو رسول اللہ کرتے تھے ہم وہی کریں گے. کیا مطلب؟ کہنے لگے رسول غزووں میں جاتے تھے ہم بھی جائیں گے. انہیں دیے شیعہ سنی کا دھنگا، دیکھیں کیسے ہم جاتے ہیں. ابھی ماحول سیاست گرما رہی ہے، اگر ہو جائے دین کا وقت پڑ جائے، ہندو مسلمان خدا نہ کرے فائٹ ہو جائے، دیکھیے کیسے ڈنڈے لے کے نکلتے ہیں. آئے دماغ خراب ہے. دماغ کیوں؟ دماغ کی کیوں؟ رسول جاتے تھے جنگات میں، قصبوں میں نہیں جاتے تھے. ہاں جاتے تھے. تو اس قرآن کا حکم ہے کہ اتباع کرو. بھائی رسول جنگ میں جاتے تھے ہم بھی جائیں گے. اتباع کرو. دماغ خراب ہو رہے تم کہاں جاؤ گی؟ رسول مارکیٹنگ کرتے تھے ہم بھی جائیں گے. رسول بازاروں میں جاتے تھے ہم بھی جائیں گے. وہ بھی سمجھوتے کرتے تھے ہم بھی کریں گے. ہمیں قیامت ہو گئی، ہم جو قرآن علیم حکیم خطرہ جان وہ مصیبت ہو گئی آیت پڑھ کے. ارے باپ رے باپ. اب ہم استاد کے باپ کو کیا بتائیے حضور کیا کریں؟ وہ تو بھائی ادھم مچائے گے. ہم جواب ہوگی پریشانی کا مسئلہ نہیں. اگر کوئی نکل پڑے، آج کل تو ماشاء اللہ خوب مدارس کا زمانہ چل رہا ہے، وہ دین پڑھ پڑھ کے بے دین ہو رہی ہے کہ الحمدللہ صلوات دیجیے پر محمد محمد. جی اندر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب یہ ایسی کانوں سے ٹکرا رہا ہے کہ جب شادی کا مطلب پہلے کہا جاتا تھا بھیا کوئی مدارس مدرسے سے ریلیٹڈ لڑکی ہو اس کے ساتھ کر لو. اب سوال آتا ہے مدرسے والی کے ساتھ نہیں، نسلوں خون آ جائے گا. سمجھ رزلٹ اس کا مطلب خراب آ رہا ہے. رزلٹ خراب آیا اس لیے بہت اتنی جلدی بنا بھی تیزی بھی کر دیا. خیر چھوڑیے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اب اس کا حل کیسے ہوگا؟ کچھ تو ہونا چاہیے کہ پھر خواتین کے لیے یہ جو حکم ہے تو کیا؟ پھر آئے حدیث کی طرف کہ بھائی بھی مسئلہ کیسے بات ہے؟ قرآن نے یہ کہا اطاعت کرو اور الگ نہیں کیا مرد اور عورت دونوں کو عام حکم دے دیا کہ مرد بھی اطاعت کریں، مرد اتباع، عورتیں بھی اتباع کریں اور مرد بھی اتباع کریں.
اگر عورتیں رسول کی اتباع کرتی ہیں تو دین کے خلاف بات چلی جا رہی ہے. جو باتیں دین میں منع ہے کہ بھائی میدانوں میں عورت نہیں جائے گی اور وہاں رسول جا رہا ہے تو اتباع رسول جائے تو پھر کیسے حل ہو؟ تو رسول مسکرا کے جواب دیں گے پکڑے بیوقوف ذرا پڑھ لے، ہم نے تجھ سے پہلے کہا ہم دو چیزیں چھوڑنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے اہل بیت کے در پر سر جھکا کے کہا مولا مدد کیجیے تو کافی کیے دیتے ہیں. تو نے میرے جد کی حدیث نہیں پڑھی؟ میں نے کہا کون سی حدیث؟ کہا وہ اتنی مقدس حدیث ہے کہ تمام فرقے کے علماء نے قلم بند کیا. سنہرے الفاظوں سے وہ فاطمہ تو بذتم منی، فاطمہ میرا جز ہے. کیا کہنا، فاطمہ میرا جز ہے. آپ نے شروع سے فاطمہ میرا جز ہے. رسول کی حدیث اور سب مانتے کہ ہاں یہ حدیث ہے مشترک ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو جب رسول نے کہہ دیا فاطمہ میرا جز ہے، جز کا مطلب ان صفات کا مظہر، جتنی صفتیں اصل میں ہیں اتنی جز میں ہیں. تو جتنی صفتیں اصل میں ہیں اتنی جز میں. اب قرآن نے اصل کو کہا ہے محمد کا اتباع کرو. فاطمہ میں محمد کے سارے عنصر پائے جاتے ہیں. مطلب واضح صاف ہو گیا کہ جو مرد ہیں وہ محمد کی اتباع کریں، جو عورتیں وہ محمد کے جز کی اتباع کریں. تو گویا محمد کی اتباع ہوگی. ایک سلوات دیجیے ہم کریں. اب یہاں پر فضیلت پھر نکل رہی ہے آگے کہ مردوں کے لیے پھر رسول نے کہا میرے بعد 12 ہوں گے. 12 ہوں گے. جو جس زمانے کا وہ اس کی اتباع کرے گویا میری اتباع ہوگی. سلام و عظمت فاطمہ پر ان کے لیے صرف ایک ہے، قیامت تک کے لیے کا یہی کافی ہے. سلوات دیجیے محمد. قیامت تک کی عورتیں گویا فاطمہ کی اتباع کرے تو محمد کی اتباع. ایسا کمال کا آدمی ہو تو ایک مدرسے میں 50 بچے، مولوی صاحب گھبرا گئے چلے لائیے بھیا دوسرا آئیے پڑھائیے، ہم سے نہیں چلے پڑھ پائیں گے. 50 بچوں تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اس کے لیے وہ قیامت تک کی عورتوں کی ٹیچر بن کے آئی ہیں اور اکیلی. اما اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ ایک سلوات دیجیے. اب آپ سوچیں کہ وہ کتنی عظمت والی خاتون ہے کہ جو نمونہ بنی. اس کا مطلب فاطمہ کی اتباع اصل میں محمد کی اتباع. جو زہرا کی اتباع کرے گا، اسی لیے کہا میری بیٹی فاطمہ قیامت تک کی عورتوں کی سردار. اپنی بیٹی کے گھر میں بیٹھے اور گفتگو اسی سبجیکٹ پر. مریم جناب زہرا کہتی بابا اللہ نے مریم کو بھی نساء العالمین کہا، عورتوں کی سردار. مجھے بھی آپ کہتے ہیں کہ تم بھی عورتوں کی سردار. مجھ میں مریم میں فرق کیا رہ گیا؟ مریم بھی سردار، میں بھی سردار. آپ مسکرا کر بیٹی تمہیں صحیح کہا، لیکن مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، قیامت تک کے آنے والوں کی سردار. سلوات دیجیے محمد. جتنا بڑا بھی مرجع بن جائے امام نہیں ہو سکتا. امام نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مرجع جتنا بڑا ہو اپنے زمانے کا مرجع ہے. امام ہر زمانے کا امام ہے. وہی مسئلہ سیدہ کا، سیدہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. سلوات دیجیے محمد. اب ماننا پڑے گا کہ اس بیوی میں اتنی کوالٹی تو ہوگی. اللہ نے ایسی کوالٹی دے کے بھیجا ہوگا کہ یہ عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل ثابت ہو. آج ہمارا معاشرہ جو خرابی کی طرف چل رہا ہے، بھیا میں کڑی باتیں کہتا ہوں، ڈرتا ورتا نہیں ہوں، سیدھی سیدھی بات سب کو پتا ہے. میں دھوت نہیں کہتا ایام فاطمہ میں نے بہت بنی سے پڑھی اور سب جگہ بقیہ بھیڑی. میں اس کی فکر پر اگلے سال نہ پڑھواؤ پھر نہ پڑھواؤ، فکر ہی نہیں. جن کو پڑھوانا ہو وہ تم سے کہیں گے پڑھواؤ. حقیقت حال یہ ہے یہ کیوں پروگرام رکھے گئے فضائے فاطمہ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی اس بارے میں سوچ لیجیے. کیا پاگل ہو گئے تھے؟ اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے کے علماء سویا کرتے تھے، ان کو ہوش نہیں تھا. کہ اب جاگے 2009 سے 2009 میں پہلی میٹنگ ہم ہوئے، اس میں شریک ہوئے تھے. 10 سے باقاعدہ پروگرام شروع ہوا ہے، 20 ہوا ہے، 21واں سمجھدار برس ہوئے، ابھی 10-11 برس کا آپ کے شہر میں. ورنہ جان الدولہ کی کربلا میں تابوت اور بیت العز کا تابوت، یہ 2 پروگرام بڑے تھے. ختم التماس دعا امیر و جمیل. یہ کیا ہوا؟ کبھی سوچے اس کو کیا ہوا ایسا کہے نہیں جو آگے. بس بات تمام کرنا ہے کیوں ایسا ہوا. جب مغربی تہذیب پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنے لگی، غالب آنے لگی، دنیا کا ہر دھرم کا آدمی، مذہبی ٹھیکیدار، مذہبی رہنما پریشان ہے. اس کا مذہب خطرے میں، مذہب کو زوال آ رہا ہے.
اب وہ پریشان کرے تو کیا کرے، کیسے دور کیا جائے؟ لہٰذا مکسنگ کی جا رہی ہے، مذہب کو ایڈوانس بنایا جا رہا ہے، اس میں مرچ مسالے لگائے جا رہے ہیں، جو کبھی نہیں ہوا تھا وہ کیا جا رہا ہے، رام لیلا کو رخصت کر دیا گیا، داڑیاں شروع کر دی گئی، طرح طرح کے مطلب ماڈرن بنا کے تاکہ لوگ مذہبی ہو جائیں۔ تو ہمارے مرجع ہمارا لاخیرہ مذہب تو ہے نہیں، ہمارا وارث پردہ نئے میں موجود ہے، اس کے نمائندے ہمارے پاس موجود ہے، تو ہو کیسا مانتا؟ اب یہ کیا کر دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ان علماء نے سر جوڑ کے سب بیٹھے کہ بھائی ہم لوگ بھی تو دودھ کے دھلے ہیں نہیں، ہماری قوم بھی برباد ہو جائے گی، جب مغرب کی تہذیب ہے تو ہم کہاں بچ پائیں گے، تو کیا ہو؟ تو اب جب سر جوڑ کے بیٹھے تو نے کہا دیکھو بھیا، اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس قوم کی عورت کو برباد کر دو، قوم اپنے آپ برباد ہو جائے گی۔ کسی گھر کو برباد کرنا ہو، گھر کی عورت برباد کر کے گھر اپنے آپ تباہ ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی کو بنانا ہے تو اس کی عورت کو بنانا، تو لہذا اگر ہم کو اپنی قوم کو بچانا ہے اس مغرب سے تو ہم اپنی قوم کی عورت کو بہترین بنا دیں۔ جب ہماری عورت بہترین ہو جائے گی تو ہمارا معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ لہذا عورتیں بہتر کیسے ہوں گی؟ کہ اس کے لیے سیرت فاطمہ کو عام کر دو، گھٹی میں پلا دو، زہرا کی سیرت خود ہی بچ جائیں گے۔ سلوا دیجیے کوئی بھائی یہ بھی تو دھوکہ ہے، ہماری بہن کہہ سکتی ہے اما خوب اپنے مطلب کے لیے عورتوں کو سدھار دو، خود لوگ نہ سدھر جاؤ، اما تم سدھر جاؤ۔ آج نہ، مرد کو اللہ نے یہ کوالٹی دی نہیں کہ وہ بہترین نسل کو چلا سکے، یہ عورت کو صفت دی ہے کہ وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے، پاپولر ہوتی ہے کہ اگر وہ اچھی ہے تو پورا گھر اچھا، پورا خاندان اچھا، پورا معاشرہ اچھا، اور خدا نہ کرے وہ بگڑ گئی تو پھر سب بگڑ گئے، آپ بگڑیں گے، ہم بگڑیں گے، ہم خراب ہوں گے، اور اگر یہ بگڑ گئی تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ سلوات دیجیے محمد۔ اب اس کو کیسے روکا جائے؟ تو اس کے لیے وہی فاطمہ زہرا کی سیرت عام کی جائے، ان کے پیغام کو بتایا جائے، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ کیسے؟ اجتماع کرو، تقریریں کرو، جلسے کرو، سیمینار کرو، مجلسیں کرو، جہاں جو ماحول ہو اس حساب سے بلاؤ۔ لیکن الحمدللہ جب دھندا بن جائے، پیسے کمانے کا ذریعہ بن جائے تو مشن پیچھے ہو جاتا ہے۔ لوٹ علیہ السلام آگے آ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ 10 برس کا رزلٹ 0، طلاق کا ریشو 10 سال میں بہت بڑھ گیا، جھگڑوں کا ریشو بہت بڑھ گیا، تو اس کا مطلب پیغام 0 ہو رہا ہے، اس لیے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کڑوی ہے مگر حقیقت ہے بھیا، جا کے جو طلاق پڑھاتے ہیں ان سے پوچھیے گا کتنے حالات خراب ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری شریک حیات بہتر ہو جائے تو اس کے لیے بہترین ہے کہ جناب زہرا کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ فاطمہ زہرا جو ایک بھئی عورت کے زندگی کے 3 ہی تو روپ ہیں، بیٹی، بیوی، ماں۔ سیدہ سے اچھی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی، سیدہ سے لائق کوئی بیوی نہیں ہو سکتی، سیدہ سے بہتر کوئی ماں نہیں ہو سکتی۔ سلوات دیجیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری بیٹی لا جائے، میں کسی کی بیٹی ہو وہ چاہے کہ ہم اچھی بیٹی بنے، تو دیکھیں زہرا نے کیسے اچھی بیٹی بنی۔ رسول نے کہا الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اچھی بیوی بننا ہے، علی کے گھر سے جا کے دیکھو، علی کون ہے؟ کا کل ایمان، اما جو کل ایمان کا نصف ایمان بنے اسے زہرا کہتے ہیں، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور پھر ماں، جس کے گود کے پالے جوانان جنت کے سردار بن جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو اگر اچھی ماں بننا ہے تو زہرا، اچھی بیوی بننا ہے تو زہرا، اچھی ماں بننا ہے۔ یہ مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، تینوں گڑ پائے جاتے تھے۔ اپنے گھر کی بیٹی بھی اچھی رہی، روزہ بھی اچھی ظاہر ہو گئی، بچے بھی اچھی ظاہر۔ کیوں اس لیے کر رہا ہوں؟ مجھے کیا معلوم، جس گھرانے سے تعلق رکھیں گے مولا مذہبی لوگ، بیاہ کیا ہے شوہر کا بھی گھرانہ، اور بچوں سے لگتا ہے کہ ماں دیندار تھیں، جو ہم لوگ خیر ساتھ رہے، دیکھا، کافی کو دیکھا، لیکن تربیت بتا دیتی ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ جیسے بورچی ایک دانہ چاول اٹھا کے بتاتا ہے کہ کنک ہے، کنی ہے، کہ یہ چاول تیار ہو گئے، ویسی گھر کا ایک ٹھوسا بتا دیتا ہے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ سلوات دیجیے محمد تو یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بتاتے ہیں کہ بڑے کیسے ہیں، یہ بڑے بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے کیسے ہیں۔ اگر وہ دیندار نہ ہوگی تو یہ دیندار ہوتے اس رنگین زمانے میں یہ بھی کہیں ٹہل گھوم رہے ہوتے نہیں رہتی تھا۔ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تھا مذہب۔ تو مذہب کہاں سے آئے گا؟ جب وہی سیرت فاطمہ ہے،
جب تک شہزادی کی سیرت ہمارے دلوں میں اتر نہ جائے اس وقت خوش نصیب ہے وہ عورت، وہ بہترین عورت ہے کہ جس کی زندگی میں فاطمہ زہرا کی سیرت کے عنصر جھلکے، جو مثال بن جائے کہ بھئی ان کے جیسا کوئی نہیں، خاندان کی بہترین عورت، گھر کی بہترین عورت، شوہر کہے کہ ایسی بیوی نہیں ہو سکتی، بچے کا ایسی ماں نہیں ہو سکتی. تو یہ کب ہوگا؟ جب جناب فاطمہ زہرا کی سیرت اپنائی جائے گی، اس کے بغیر. تو جو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کی ہم اتباع کریں گے تو گویا یہ اتباع رسول ہوگی، اور جب اتباع رسول ہوگی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. اللہ ہم سے خوش ہوگا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو بخشش ہماری، نجات ہماری، جنت ہماری، کوثر ہماری، سرسبیل ہمارا. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت تو ہمارے وہی سروا بھیجیے جب ہی ممکن ہے کہ جب ان کی سیرت پاک کا عمل لاجواب بھی، کائنات اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے. اللہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پیدا ہوں، ان کی عظمت بس بات تمام. تو جناب رسالت صاحب نے ان کا نام فاطمہ رکھا. تو عرب کو اپنی زبان پر گھمنڈ تھا، عرب زبان کے جانکار لوگ تھے، ان کی زبان پر انہوں نے کہا کہ نبی اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا. ہاں ہم سے تو حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کا بہتر نام رکھو، اچھے معنوں والا، اور خود کے نعوذ باللہ ایسے رکھ دیں گے. اچھا وہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو خواہش نفسانی سے کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی نہ ہو. تو جو بغیر وحی کے بولتا نہیں وہ نام کیا رکھ دے گا؟ تو انہی نے تھوڑے رکھا تھا، اللہ نے رکھوایا تو انہی نے اعلان کر دیا خالی. انہی نے کہا آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا. رسول نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ فاطمہ کے معنی کیا ہوتے؟ بتائیے. یہ وہی کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں وہ امی تھے. ہمارے کیا کسی اوقات نہیں، نبی سے کہیں، امام سے کہیں، معصوم سے کہیں مولا آپ نے کیے، ارے مولا جو کہیں وہ کہیں. انہوں نے کہا ہاں، کہا امی کے معنی تو بہت اچھے نہیں. انہوں نے کہا اب خود ہی تشریح ہو رہی ہے، امی کے فاطمہ کے معنی اچھے نہیں ہیں. فاطمہ بنا ہے فتم سے، فتم کے معنی ہوتے ہیں چھڑا دینے والی. تو یہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا چھڑا دینے والی، یہ کون سا نام ہوا؟ مطلب اعتراض کا مطلب رسول مسکرائے کہ تم نے صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، فتم سے بنا اس کے معنی چھڑا دینے والے. اسی لیے تو کہا پھر اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول نے کہا بے شک تم نے صحیح کہا، میری بیٹی چھڑا دینے والی ہے، میری بیٹی چھڑا دینے والی ہے اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے. میری بیٹی ہے بے شک چھڑا دے گی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، جس نے مجھ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے زہرا کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، جس نے مجھ کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اس کا مطلب سارے مذہب میں حقہ کا نچوڑ خوشنودگی فاطمہ زہرا پر ہے. زہرا راضی تو رسول راضی، رسول راضی تو خدا راضی، اور زہرا ناراض تو خدا ناراض، رسول ناراض، رسول ناراض تو خدا راضی. اب زہرا کی رضا کیا؟ زہرا کی رضا کیا ہے؟ یہ تو شعرا سے پوچھئے گا تو وہ اپنے مطلب کی سنائیں گے، ذاکروں سے سنیے گا تو میرے جیسے وہ اپنے مطلب کی بتائیں گے. ہر آدمی اپنے فکر اور اپنے نظریے سے بات کرے گا. لیکن بھیا نہ تو میں اتنا بڑا عالم ہوں، نہ اتنا بڑا ذاکر، نہ شاعر، ٹوٹا پھوٹا جو پڑا سیدھا سیدھا میں تو جو پڑھتا دیکھا وہ آپ کے سامنے رکھ کر کے. زہرا کی رضا کیا ہے؟ ہم نے تو جناب زہرا کی 18 سال کی زندگی جو ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے، ایک موقع نظر آتا ہے جس میں سے ہمیں ظاہر ہوئی کہ زہرا کی رضا کیا ہے. بس ایک موقع، بس فاطمہ پوری حیات طیبہ میں ایک موقع ہے. شادی ہو چکی ہے، 2 بچے ہو چکے، 2 بچوں کی ماں ہو چکی ہے، 2 بیٹے ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ امام حسین پیدا ہوئی، بعض نے لکھا کہ کچھ مہینے کے ہو چکے. محضر نامہ نازل ہو چکا ہے، نازل ہوا ہے. علی کو بلایا گیا ہے اور علی نے کا حکم ہوتا ہے کہ فاطمہ کے بازو کو تھامو، فاطمہ کے بازو کو تھامو. اور وہ خبر جو ہلا دینے والی تھی، شہادت امام حسین کا پورا پس منظر بیان کر دیا. جناب زہرا نے اپنے بچے کی موت کی خبر اس حالت میں سنی. وہ حسین کتنی سخت نظر، کوئی ماں ہوتی تڑپ جاتی. اگر خدا نہ کرے کوئی خراب رپورٹ کسی ماں کے سامنے آتی تو چھپایا جاتا کہ ماں کے سامنے رپورٹ نہ پیش کرنا، مر جائے گی، گھبرا لے.
زہرا کے سامنے بیٹے کی موت کی خبر لائی گئی، رسول اعظم سمجھ معاملہ سب کچھ ہو چکا، اتنی سنگین خبر کے بعد اب جناب زہرا بولتی ہیں، بابا یہ واقعہ جب ہوگا آپ ہوں گے؟ نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، میں نہیں۔ گھبرا کے کہتی بھی میرے بچے پر روئے گا کون؟ گھبرا کے کہا کبھی میرے بچے پر روئے گا کون؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر سیدہ یہ بھی تو کہہ سکتی میرے میں حسین کو دفن کون کرے گا، میرے حسین کی قبر کون بنائے گا، میرے حسین کا دیہ کون کرے گا، میرے حسین کے اہل حرم کو مدینے کون لائے گا، سب کچھ کہہ سکتی تھی، ارے میرے حسین کے قاتلوں کو مارے گا کون؟ نہیں، فوراً کے کہا میرے بچے پر روئے گا کون؟ اس کا مطلب اس دکھیا کو اگر کوئی دفن نہ آتی تو اس غریب پر رونے کی جسے کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ ہاں دیدان محترم، یہ مجلس حسین اسی لیے ہے، یہ زہرا کی تمنا ہے اس دکھیا ماں کی کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ ہاں دیدان محترم، کتنی محبت امام حسین علیہ السلام، ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ حسین کو بھی، جناب فاطمہ کو بھی اپنے بچوں سے محبت تھی۔ آپ کی جو وصیتیں ہیں میں آپ پڑھتے ہیں، میں خود اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ جناب زہرا نے وصیت کی تھی، اے ابو الحسن ہم کبھی اکیلے نہیں رہے گھر میں، اے ابو الحسن ہم کبھی اکیلے گھر میں نہیں رہے، ہمیشہ آپ کا ساتھ رہا۔ اب مالک حقیقی کے گھر میں جاتے، قبر کی تنہائی ہوگی اور ہم ہوگے، یا علی جب موقع ملے میری قبر پر آئیے گا، قرآن پڑھا کیجیے گا، آپ کا لہر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ علی رونے لگے، یعنی میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے حسین کی طرف سے خبردار رہیے گا، میرے حسین کو پیار بہت لگتی ہے۔ ہاں یہ بس ماں ہے اپنے شوق متعلق گفتگو۔ وہ وقت آیا کہ جناب فاطمہ زہرا دنیا سے تشریف لے گئی، مولا مدیان نے اور حکم کے مطابق جب موقع علی کو ملتا تھا رات میں سناٹے میں جاتے تھے زہرا کی قبر کا قرآن پڑھتے۔ ایک دن علی قرآن پڑھ رہے کہ مرتبہ قبر فاطمہ زہرا ہلنے لگی، ہاتھ رکھ دیا، بنت رسول کیا بات ہے؟ قبر سے آواز آئی میرا حسین پیاسا، میرا حسین پیاسا ہے۔ دوڑتے ہوئے بیت الشرف گئے، زینب ہاتھ میں کودا لیے بھائی کو پانی پلا دیے، اور ضد یہ ہے کہ بابا سے پئیں گے۔ ایک مرتبہ کودا لے کے حسین کو پانی پلایا، میں کہوں گا بی بی تھوڑی دیر کو حسین پیاسا ہوا تو برداشت نہ ہوا، ارے کربلا میں 3 دن سے زیادہ کا پیاسا ہوتا ہے، زمین کربلا ہل رہی ہے، ایک ماں پر یاد کریے، او شر میں نے چکیاں پیس کے پالا، اے شر میرے بچے نے کیا خطا کی ہے، اے شر میرے بچے اللہ اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين آمنوا۔ پروردگار کریم جو واسطہ رحمت کا دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ مالک جو ہمیں بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، مومنین کو غیب سے روزی عطا فرما، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھنا، بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی دلی حاجتوں کو پورا کر دے، ہر اس گھر پر نزول رحمت فرما جہاں آقا کی فرش عطا بچھائی جائے۔ پروردگار مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، ان کی اولاد کو توفیق دے کہ وہ ان کے لیے بہترین اصال ثواب کر دے، اور جتنے محرومین دنیا سے چلے گئے ان سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ان ظالم حاکموں کو نشت و نابود فرما دے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحبا حسین دل بے فدا جا فدا سے کفن باندھ کے